اور اس سے پہلے ہم نے عبادت کا مفہوم اپنے ناظرین کے لیے پیش کیا۔ تو آج میں گفتگو کو یہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ خود عبادت، توحید اور عبادت کے ضمن میں سب سے بنیادی چیز عبادت کو سمجھنا ہے، مفہوم عبادت کیا ہے، اور اسی کے ذیل میں ہمیں یہ بھی واضح فرمائیں کہ آج کے زمانے میں ایک بہت ہی عظیم مسئلہ ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اگر کوئی شخص خشوع اور خضوع کا اظہار کرے تو وہ کس معنی میں آتا ہے؟ آیا وہ شرک کے ضمن میں آتا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ حقیقت عبادت کیا ہے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ اسی نقطے میں ہے کہ کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت عبادت سے آشنا نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیز کہ جو عبادت نہیں ہوتی اس کو عبادت سمجھا جاتا ہے، اور جو چیز عبادت ہوتی ہے اس کو عبادت کے دائرے سے نکال دیا جاتا ہے۔ گویا کہ مفاہیم کا سمجھنا ہر مرحلے پر ضروری ہوتا ہے، اگر مفہوم سے آشنائی نہیں ہوگی تو صحیح معنی میں حق ادا نہیں ہوگا۔ حقیقت عبادت ہمارے لیے روشن ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسی مشکلات، ایسے تنازعات، ایسے اختلافات خود بخود اس مقام سے ہٹ جاتے ہیں، اختلاف باقی نہیں رہتے۔ علماء نے اس حوالے سے بہت ساری تعریفیں کی ہیں عبادت کی، جن میں سے ایک سادہ اور عام فہم تعریف وہ یہ ہے کہ الخشوع یا الخضوع امام من یعتقد بانہ خالق اور رب اور رازق الی آخر، کسی کے سامنے اس اعتقاد کے ساتھ خشوع اور تعظیم بجا لانا کہ وہ اس کا خالق ہے، اس کا رب ہے، اس کا رازق ہے، یعنی کسی کو رازق، خالق، رب مان کر اس کے سامنے تعظیم بجا لانا، اس کو کہتے ہیں حقیقت عبادت، اصل عبادت یہ ہے۔ اب اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، دو بنیادی عناصر ہیں عبادت ہونے کے، ایک یہ کہ خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، اگر خشوع اور خضوع نہیں ہوگا تو عبادت نہیں ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں یہ کہ یہ اعتقاد بھی دل میں یقیناً ہونا چاہیے کہ یہ میرا خالق ہے، میرا رب ہے۔ اگر کوئی کسی کے سامنے اس اعتقاد کے بغیر تعظیم بجا لاتا ہے تو وہ عبادت کے اس درجے میں نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر والدین کے سامنے کوئی جھکتا ہے، تعظیم بجا لاتا ہے، تو یہ اس دائرے شرک اور ان چیزوں سے نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ حکم الہی کی اطاعت میں آتا ہے، اس کو شرک کے پہلو سے ہم نہیں لے سکتے۔ بس شرک میں کسی کو مشرک قرار دینا اس وقت تک فرض نہیں ہو سکتا جب تک اس کا اعتقاد نہ ہو کہ یہ رب ہے جس کے سامنے میں تعظیم بجا لا رہا ہوں۔ اس حقیقی عبادت جو مستقیم اللہ کے لیے ہوتی ہے اس میں یہ اعتقاد ضروری ہوتا ہے۔ اعتقاد جب تک نہیں رکھے گا، یعنی آسان الفاظ میں سامنے کو کوئی شخص ہے، کوئی ذات ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی درخت ہے، اگر اس کو خالق اور اللہ اور رب مان کر اس کی تعظیم بجا لائے گا تو شرک ہے۔ اگر اللہ نہیں مانتا، اس کو رب نہیں مانتا، خالق نہیں مانتا، اس کی تعظیم بجا لائے گا، بے شک انسان ہو، وہ شرک کے دائرے میں نہیں آتا۔ لہٰذا اس مرحلے میں ہم بنیادی طور پر اس نقطے کی طرف اشارہ متوجہ ہونا چاہیے، یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ یاد رکھیں، عبادات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک عبادات وہ ہیں جو مستقیماً اللہ کی ہوتی ہیں، درمیان میں کوئی راستہ، کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، یعنی کسی توسط سے، کسی ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوتی نہیں ہوتی۔ بعض بات ایسے ہیں کہ جن میں کوئی اور ذات درمیان میں ہوتی ہے، اسی کے ذریعے سے اللہ کی عبادت میں شمار ہو جاتے ہیں، حکم عبادت میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز قربتاً اللہ، روزہ قربتاً اللہ، حج قربتاً اللہ، جتنی بھی عبادیات ہیں وہ سب کی سب مستقیم اللہ کی عبادت شمار ہوتی ہیں، ڈائریکٹ اللہ کی عبادت ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خود عبادت کا درجہ دیا اور کہا ہے، نماز اللہ کی عبادت، روزہ، حج، سب کچھ اللہ کی عبادت۔ لیکن عبادت کا ایک اور پہلو اور قسم بھی ہے، حقیقت میں وہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، لیکن کیونکہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں ہوتی ہے اس لیے اس کو بھی عبادت کا درجہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر والدین کی تعظیم بجا لانا، آپ تعظیم والدین کی بجا لاتے ہیں لیکن عبادت کس کی ہو رہی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں ہم نے پہلے بیان کیا کہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے، اللہ نے جو ہمیں امر دیا اس کی اطاعت بھی عبادت اللہ کے حکم کی کسی طرح کی اطاعت بھی، کوئی بھی اطاعت اللہ کے حکم کی ہو وہ عبادت کے درجے پہ ہو۔ بس یہ عبادات کے دو پہلو، ایک یہ کہ ڈائریکٹ اللہ کی اطاعت عبادت ہوتی ہے، ڈائریکٹ عبادت، ایک غیر مستقیم پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ جس نقطے کی طرف ہمیں خاص طور پر متوجہ ہونا چاہیے، خشوع اور خضوع جو اس عبادت کا بنیادی پہلو ہے، عنصر ہے اس تعریف میں، حقیقت عبادت میں، وہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ دیکھیں، خشوع کے کئی انداز ہو سکتے ہیں۔ ایک بندہ آرام سے سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے لیکن دل میں وہ تصور اور سوچ الہی لے کے آتا ہے، گریہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، یہ بھی خشوع کا ایک پہلو ہے، خضوع کا ایک پہلو ہے۔ ایک بندہ جھک کے
اللہ کی بارگاہ میں رکوع کی حالت میں عاجزی کے ساتھ جھکتا ہے اللہ کی، یہ بھی خشوع اور خضوع کا ایک پہلو ہے۔ ایک مرتبہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی اس بندگی کا ایسا اثر طاری ہوتا ہے کہ وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بجا لاتا ہے۔ علماء یہاں پر ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں، وہ تعبیر قابل توجہ ہے۔ کہتے ہیں کہ خشوع اس کو عبادت کا درجے میں لیا جاتا ہے، لیکن انتہائی خشوع اور خضوع کو سجدہ کہتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے یہ تعبیریں استعمال کی ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے کسی طرح کی تعظیم ہو سکتی ہے، ممکن ہے، بجا لائی جا سکتی ہے، لیکن سجدہ خضوع کی وہ منزل ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خالصتاً اپنے لیے رکھا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام معصومین سے اور روایات بھی ہیں، تعبیر آتی ہے کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ گفتگو چلتے چلتے تعظیم بجا لانے کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو پھر امام اس کو ایک جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں خالق اور مخلوق میں بنیادی طور پر ایک فرق پایا جاتا ہے۔ جو مخلوق ہے اس کی تعظیم آپ کسی طرح بھی بجا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مخلوق کو آپ سجدہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان آپ نے سارے فرق مٹا دیے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان جو آپ تعظیم بجا لاتے ہیں ان میں بنیادی فرق ایک نقطے میں ہے، اور وہ ہے سجدہ۔ اس لیے قابل توجہ بات یہ ہے یہاں پر سوچنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے سامنے جھکایا ہے، سجدہ ریز کیا ہے۔ آپ جنوں کے بارے میں دیکھیں، آپ درختوں کے بارے میں دیکھیں، پتھروں کے بارے میں سنیں، ملائکہ کو بھی انسان کے سامنے جھکایا ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ معلوم نہیں انسان کے وجود میں وہ کیا قوت اور طاقت ہے کہ اللہ نے اپنے سوا اس کو کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت بالکل دی ہی نہیں ہے۔ یہ نقطہ ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا بالآخر شریعت میں ہمارے لیے اس کا حکم کیا ہے، اس کو کس پہلو سے دیکھنا چاہیے ہمیں، آیا یہ شریعت میں جائز ہے، جائز نہیں ہے، شرک ہے یا شرک نہیں ہے۔ اب یہ ہماری گفتگو فقط ایک مرلے میں ہے، وہ مرلہ یہ ہے کہ سجدہ خضوع کی وہ منزل ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ صحیح۔ اللہ نے کسی انسان کو، میں نے اس لیے کہا ہر چیز کو انسان کے سامنے جھکایا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اختیار نہیں دیا، اجازت نہیں دی کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ اب اس مقام پہ، اس مرحلے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو سجدہ ہوتا ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے، کیونکہ یہ خضوع کی آخری منزل ہے۔ ہوتا ہے کیا اس میں، یعنی انسان اپنے وجود کی بلند ترین سطح کو، مقام کو، کیونکہ انسانی وجود میں سب سے عظمت کا مقام جو ہے وہ سر ہے۔ انسان کٹ جاتے ہیں لیکن سر نہیں جھکنے دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں ہمارے محاوروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، سر کا تاج یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے، سر کا امامہ، سر کی دستار، یہ ساری چیزیں استعمال، اس لیے کہ انسان اس چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، سب کچھ جھکا دیتا ہے لیکن اپنے سر کسی کے سامنے نہیں جھکاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سر کو جھکانا اپنے لیے بے حرمتی سمجھتا ہے۔ لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسانی وجود کے سب سے بلند مقام کو اپنے لیے خاص کر دیا ہے، کسی اور کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ مولانا عامر حسین فخر الدین صاحب